اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، میں اس کی گردن اتارنے کے لیے آج میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگے واہ عجیب بات ہے بھائی، آپ پہلے ایسا کرو، اپنے بہنوئی کے گھر میں جاؤ، اپنی بہن کے گھر میں جاؤ، وہاں جا کے پہلے دیکھو آپ کا بہنوئی اور آپ کی بہن مسلمان ہو چکی ہیں۔ میں کہ اچھا۔ عمر بن خطاب اور غصے میں آ گئے کہ میں تو دوسروں کے مخالف تھا اور میرے گھر کے اندر بھی دین پہنچ گیا، میرے گھر والے مسلمان ہو گئے، میرا بہنوئی مسلمان، میری بہن مسلمان ہو گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدھا جانے کے بجائے مڑ گئے۔ تقدیر کیا کام کر رہی ہے؟ تدبیر کفار یہ سوچ رہے ہیں کہ محمد کو قتل کریں گے، لیکن تقدیر کیا رہی ہے؟ ہم عمر کو محمد کا غلام بنائیں گے۔ یہ تقدیر ہے اور وہ کافروں کی تدبیر ہے۔ اب رخ بدلا، دروازہ جا کے بجایا، ہاں بھائی کون؟ عمر، دروازہ جلدی کھولو۔ تو میں کہ نہیں، ہم ابھی دروازہ نہیں کھولیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھلا، عمر بن خطاب غصے کے اندر اپنے بہنوئی کو مارتے ہیں۔ ان کی بہن سامنے آتی ہے تو کہتی عمر اتنا کیوں تنگ کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو، بتاؤ ہمیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں پہلے مجھے وہ نسخہ دکھاؤ، وہ اوراق دکھاؤ جس کی تم تلاوت کر رہے تھے، جس کو تم پڑھ رہے تھے، جس کو تم پڑھ رہے تھے۔ عمر بن خطاب کی بہن کہنے لگی لا یمسہ الا المطہرون، قرآن سے محبت کرنے والوں کہہ دو سبحان اللہ۔ لا یمسہ الا المطہرون، اے عمر بن خطاب تو جس کا بیٹا میں بھی اس کی بیٹی ہوں، جس ماں کی چھاتیوں سے تو نے پیا، میں نے بھی چھاتیوں سے دودھ پیا۔ اے عمر تو ہمیں مار تو سکتا ہے، جان تو نکال سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر سے ایمان کو نہیں ہٹا سکتا، ہمارے اندر سے ایمان کو نہیں اٹھا سکتا، ہمارے اندر سے ایمان کو ضائع نہیں کر سکتا، ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چلو مجھے دکھاؤ کون سا نسخہ تم پڑھ رہے تھے۔ فرمایا نہیں، تو ناپاک ہے، تو مشرک ہے، تو نجس ہے، پہلے تو پاک ہو جا، پھر تمہیں وہ اوراق دکھا دوں گی، تمہیں وہ نسخہ دکھا دوں گی۔ فرمایا کیسے میں پاک ہو جاؤں؟ اللہ کی تقدیر کام کر رہی ہے، کفار کہہ رہے ہیں جاؤ محمد کا سر لے کے آؤ، لیکن تقدیر کیا کہہ رہی؟ عمر تو سر لے کے لینے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ محمد کو سر دینے کے لیے جا رہا ہے۔ فرمایا ہاں بھئی کیا ہے؟ فرمایا کہ غسل کرو، پاک ہو جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، مشرک نہ کہو، توحید پر آ جاؤ۔ فرمایا کیسے؟ عمر بن خطاب کے بہنوں پر سے پانی ڈالتی ہیں، میں پانی ڈالتا اللہ سے کہتی ہیں اللہ اوپر سے گندگی صاف کرنا میرا کام ہے، اندر سے دل کے اندر کو صاف کرنا، گند کو نکالنا یا اللہ تیرا کام ہے۔ عمر بن خطاب وہاں پہ ابھی سارا کام وہ پاک ہو گئے۔ میں کہ ابھی بھی ہم آپ کو اس قرآن کے نسخے کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ میں کہ اب تمہیں ہاتھ یا غسل کر لیا؟ میں کہ نہیں، ابھی جو اندر بتوں کا زنگ ہے وہ محمد کی الفاظ ہی اتاریں گے، وہ محمد کا کلمہ ہی کا زنگ اتاریں گے۔ میں کہ چلو پھر مجھے محمد کی نگری میں لے چلو۔ سبحان اللہ، اب یہ دشمن ہے لیکن کیا آپ یار اور پیار بن کے محمد غلام بن کے محمد کے دربار میں تشریف لا رہے ہیں۔ دار ارقم کا معلوم کیا، حضور تشریف فرمائے دار ارقم میں۔ میں کہ چلو مجھے لے چلیے، اب دار ارقم میں آ رہے ہیں۔ میں کہ دار ارقم میں پہنچے، صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہیں۔ پہلے یہ آواز پھیل چکی تھی کہ عمر جو ہے وہ بہت غصے کے اندر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کا آج سر قلم کرنا ہے۔ سامنے دیکھا کہ عمر تو آ رہا ہے تو اللہ کے نبی فرمانے لگے نہیں بھائی، عمر کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، جہاں جو صحابی بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے۔ آج یہ عمر دشمن بن کے نہیں آ رہا بلکہ محمد کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ کہتے وہ آیا ہے تو آنے دو، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، سب مل کے پڑھ لو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا سے
محمد رسول اللہ پیارے آقا. مجھے لوگوں نے بھڑکایا, مجھے پریشان کیا اور میرے سامنے بڑے بڑے انعام کی آفر کی. میں ان آفروں کو حاصل کر چکا تھا, ان کو میں نے کہہ دیا تھا کہ میں سر قلم کروں گا, لیکن اب میں آپ کے سامنے ان ساری آفروں کو ٹکرا چکا ہوں, ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا میں نے محمد عربی. اب مجھے کلمہ پڑھا. حضرت عمر فاروق جب کلمہ پڑھا, تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا, صحابہ کرام اٹھے, بازو اٹھے, جو برتن تھے پانی کے وہ پکڑے, وضو کرنے لگ پڑے. تو عمر ابن خطاب دیکھ رہے بیٹھے ہوئے, فرمایا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہ بھئی یہ وضو کر رہے ہیں. میں کہ وضو کر کے پھر کیا کریں گے؟ تو میں پھر نماز پڑھیں گے. اچھا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو فرمایا اور نماز کی تیاری کرنے لگے. عمر ابن خطاب فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کیا کرنے لگے؟ میں کہ بھئی اب نماز پڑھنے لگا ہوں. میں کہ یہاں پہ نماز؟ فرمایا کہ ہاں. تو بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ خانہ کعبہ میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا عمر ابن خطاب تجھے میں کیا بتاؤں, تیری برادری والے, تیرے محلے والے, تیری برادری والے عزیز و اقارب مجھے بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے, مجھے بیت اللہ میں داخل ہونے نہیں دیتے. کریم آقا کی آنکھوں سے آنسو آ رہے. عمر ابن خطاب کہنے لگے یا رسول اللہ اگر عمر کے آنے کی وجہ سے بھی خانہ کعبہ کا دروازہ نہ کھلے, عمر کا ایمان لانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. میں کہ اب یہ نہیں ہوگا, اب عمر آ گیا, اب اس میں طاقت ہے تو عمر کا راستہ روک کے دکھائے اور محمد عربی کا راستہ تو روک کے دکھائے. میں کہ اب نہیں, اب ہم وضو یہاں کر لیا, اب انشاءاللہ ہم نماز خانہ کعبہ میں پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ. یہ جب نماز کا وقت ہوا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے وضو کیا. میں کہ عمر, اب صحابہ کہتے ہوں گے عمر تو کیا کرے گا اگر انہوں نے ہمیں داخل نہ ہونے دیا, جو تو کہتا ہے کہ چلو ہم نماز وہاں پڑھیں گے. تو شاید نے یہ پورے پیارے انداز میں نا بڑے خوبصورت اشعار لکھے ہیں. تو صحابہ پوچھتے ہوں گے عمر اگر ہم نے وضو کر لیا, ہم نماز پڑھنے گئے, ہمیں پھر روک دیا تو پھر کیا کرو گے؟ مایا کہتے ہیں کہ میرے اسلام لانے پہ یہ چھپ کر عبادت کیوں ہو, میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر عبادت کیوں ہو, پڑھیں گے آج کعبہ میں روکے جس کی طاقت ہو, اڑا دوں گا میں سر اس کا, اڑا دوں گا میں سر اس کا, کفر کا جو نواب آیا, عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو, عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا, دعاؤں کا جواب آیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر کیسے تبدیلی آئی؟ تم تو سب لینے کے لیے آ رہے تھے لیکن اب تم سب دے کے جا رہے ہو, تبدیلی کیسے آ گئی؟ تبدیلی کیسے آ گئی؟ ایک تبدیلی پہلے آئی تھی اور ایک تبدیلی پہلے آئی تھی. ایک تبدیلی اب آئی تھی اور ایک تبدیلی پہلے آئی تھی. اس کا بڑا پیارا جواب دیا. سارے سیاسی, سارے دنیاوی, سارے مسئلے اس شاعر نے حل کر دیے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے. جیسے ہم رولا ڈالتے ہیں تبدیلی آئے گی, تبدیلی ایسے آتی نہیں بھائی, اس نے سارا کر دیا کہ تبدیلی بھائی کیسے آتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر تیرا دل, تیرا ذہن کیسے بدلا؟ میں کہ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. حضرت عمر جواب دیتے ہیں سنی میں نے جو بہن سے لے کر تو کتاب آیا, سنی میں نے بہن سے لے کر تو کتاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو,
میں کہ یا اللہ ان دونوں میں سے جس کو تیرے دین کو ضرورت ہے ان دونوں عمروں میں سے ایک عمر یا اللہ مجھے عطا کر دے. دونوں ہی بہادر تھے. تو اللہ پاک نے آج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. تو میں کہ یہ اسلام کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے عمر بن خطاب بہت کام آئے گا. پھر دیکھا جب آئے تو فوراً اب نبی کے لیے نہیں نبی کے دشمنوں کے لیے انہوں نے تلوار نکال دی. میں کہ اب ہے بھی مقابلہ کرنے والا راستہ ہمارا وہ روکے جو اپنے گھر میں بتا کے آئے کہ اب میں عمر سے پنگا لینے جا رہا ہوں, میں دوبارہ نہیں آؤں گا. اپنے گھر میں بتا کے آئے, بچوں کو سمجھا کے آئے کہ بیٹا اب میں لڑنے جا رہا ہوں عمر سے, دوبارہ کوئی نہیں آؤں گا. اپنے گھر میں بتا کے آئے, اپنے بچوں کو یتیم کروانے کا سوچ کے آئے, اپنی بیویوں کو بیوہ کروانے کا سوچ کے آئے اگر تم عمر سے مقابلہ کرنا چاہتے. تو اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل قدر صحابی, بہادر صحابی تھے, اور فرمایا کہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے. 22 لاکھ مربع میل کے حاکم. لیکن جب ان کو دیکھا جائے تو ہمیں صحرا کے اندر اپنے سر کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنائے ہوئے سوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہی عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, یہ جو بیت المقدس مسلمانوں کے منہ پہ تماچے مار کے انہوں نے ہم سے چھین لیا, جب عمر بن خطاب کا دور خلافت آیا تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ عمر جب آئے گا, محمد کا غلام جب آئے گا, یہودیوں نے کہہ دیا کہ ہم اسی وقت اس کو آزاد کر دیں گے. عمر بن خطاب وہاں پہنچے, غلام نے امیر المؤمنین نے دونوں باری تقسیم کر لی. کچھ منزل میں سفر کروں گا, کچھ منزل تو سفر کرے گا. دیکھو امیر المؤمنین اور غلام کو اپنی سیٹ پہ بٹھا رہے ہیں, اپنی سواری پہ بٹھا رہے ہیں. خدا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت وہ شہر قریب آیا بیت المقدس, تو یہودوں کے سارے بڑے سردار ان کے بڑے کو سامنے کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. مسلمانوں کے امیر آئیں گے, ان کی یہ نشانی ہوگی. میں کہ جس وقت شہر کے اندر داخل ہوئے, امیر صاحب نے لگام پکڑی ہوئی ہے اور جو غلام ہے وہ سواری پر سوار ہے. امیر المومنین نے لگام پکڑی, شہر کے اندر داخل ہوئے. انہوں نے کہا پہلی نشانی پوری ہو گئی ہے. اللہ کے نبی, اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ بیت المقدس کو وہ انسان فتح کرے گا جس کا نوکر, جس کا غلام تو سواری پر سوار ہوگا اور وہ خود مالک جو ہے اس کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہوگا. داخل ہوئے, فرمایا کہ ہاں بھی کون ہو؟ یہ امیر ہے, یہ امیر ہے. میں کہ نوکر غلام نیچے اترا, فرمایا کہ یہ عمر بن خطاب ہے. اچھا بھائی, اندر بٹھایا, داخل ہوئے. انہوں نے فوراً ہی جیسا لیا. ان کے سوٹ پہ, کپڑے پہ کتنے پیوند لگے ہیں؟ 13 پیوند تھے. آپس میں بحث کرنے لگے. ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا کہ جو فتح کرنے آئے گا اس کے سوٹ پہ, کپڑے پہ 14 پیوند ہوں گے, ہمیں 13 نظر آ رہے ہیں. عمر بن خطاب نے اپنی قمیص کو اتارا, اندر سے گریبان کی یہ گردن کے پیچھے سے اتار کر فرمایا کہ بھئی 14واں پیوند میرے پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. جب 14 پیوند انہوں نے دیکھے اور چابی عمر بن خطاب کے حوالے کر دی. میں کہ ہماری نشانی عمر تجھ پہ پوری ہو چکی ہے, یہ بیت اللہ کی چابی تیرے پاس ہے. بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کر دی. یہ ہے وہ امیر المومنین کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, عمر تو نے دین اسلام کو اتنی تقویت دی, اتنی طاقت دی کہ تیرے نام سے شیطان بھی بھاگے گا, تیرے نام سے شیطان بھی ڈرے گا. اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں ہے, سسر بھی ہیں اللہ کے نبی کے, اور یہ داماد ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے تو صرف ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے امام حسین, امام حسن, حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ کی اور 3 بہنیں کہاں غائب ہیں؟ امام حسن اور امام حسین کے 2 بھائی کہاں غائب ہیں؟ ان کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ اہل بیت کے نام پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. جب اہل بیت کے اندر سارے شامل ہیں تو سب کو بیان کرنا چاہیے.
اور میں اپنے مسلمانوں کو درد دل سے بات کروں گا کہ سبیل نہ پیا کرے محرم میں، اور نہ ہی سبیل لگایا کرے۔ یار ہم مسلمان ہیں، ہم بھی دیکھا دیکھی کوئی گل نہیں، سواب دا کام ہے جی، سواب دا کام ہے، پھر پورا سال کیوں نہیں کیا تم؟ محرم میں ہی کیوں کیا؟ پھر کالا لباس ہم ان کی طرز پہ پہن لیتے ہیں، میرے بچے کو شوق تھا، مجھے شوق تھا، بیٹے کو شوق تھا۔ دیکھو بھائی وہ ایک الگ فرقہ ہے، وہ ایک الگ مذہب ہے۔ ہماری نماز جیسی نماز نہیں، ہماری اذان جیسی اذان نہیں، ہمارا کلمے جیسا کلمہ نہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیوں جا کے ملتے ہیں؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ سب بولو، سب بولو، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا نے بھی بتایا کہ جو میرے صحابہ دشمنی رکھتا ہے نہ اس کے ساتھ رشتہ داری کی جائے، نہ تعلقات کیے جائیں، نہ اس کو کھانا کھلایا جائے، نہ اس کو کھانا ڈالا جائے۔ ہاں بھائی محرم الحرام شروع ہوا، یکم محرم الحرام، اس کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ یکم محرم الحرام کو شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پہلے یہ آتے ہیں، پہلے ان کو بیان کیا جائے، 10 محرم بعد میں آتی ہے۔ ہم امام حسین کو مانتے ہیں، ہم امام حسن کو مانتے ہیں، وہ ہمارے پیارے آقا کے نواسے ہیں۔ عمر بن خطاب ہمارے پیارے آقا کے خلیفہ دوم ہیں، ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہیں، عثمان بن عفان خلیفہ سوم ہیں، اور علی المرتضی رضی اللہ عنہ خلیفہ چہار ہیں۔ اس لیے یکم محرم الحرام یہ مسلمانوں کا اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اور یہیں سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ ہاں ان صحابی سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھئی آپ سے شیطان بھاگتا ہے اور شیطان ڈرتا ہے۔ اس وقت بھی شیطان ڈرتا تھا اور آج بھی شیطان ڈرتا ہے۔ شیطان بھی شین سے، اور ان کا نام بھی شروع ہوتا ہے شین سے۔ بس آپ کو اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں۔ کیا بھی ان کا نام بھی شین سے اور شیطان کا نام بھی شین سے، اور شر بھی شین سے۔ شین والے شر پھیلاتے ہیں، شیطان بھی شر پھیلاتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ بھی ان کی مجلس میں جانا، نہ ان کے پاس جا کے کھانا کھانا، نہ ان کی سبیل سے جا کے پانی پینا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ان کو نہیں چھیڑتے، ہم ان کی بات نہیں کرتے، لیکن یار ہم اپنے عقیدے پہ مضبوط رہیں، ہم اپنے عقیدے پہ مضبوط رہیں، اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں، ان کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں۔ بات سمجھ آئی بھائی؟ اپنا عقیدہ ہم نے چھوڑنا نہیں، ان کے عقیدے کو ہم نے چھیڑنا نہیں۔ بس ہم مسلمان ہیں، ہم اس محرم الحرام میں سبیل نہیں لگائیں گے، نہیں پیئیں گے، نہ ہم کھیر پکائیں گے، نہ ہم کھیر تقسیم کریں گے۔ اپنے گھر میں پکاؤ کھاؤ وہ منع نہیں ہے، لیکن اس محرم الحرام کے حوالے سے اور امام حسین کے بارے میں عرض بھی کرتا ہوں، خطبہ بھی عرض کرتے ہیں کہ چلو ہم یہ بات کرتے ہیں، بات تو انشاءاللہ پھر اگلے جمعے آئے گی 10 محرم کے حوالے سے۔ امام حسین کا پانی بند کیا گیا تھا، کیا کہ بھائی پانی بند کیا گیا تھا، لیکن جہاں ہمارا پانی کھل جاتا ہے، جہاں ہمارا پانی کھل جاتا ہے اور وہاں پانی بند ہوا تھا۔ یار وہاں پانی بند ہوا تھا تو ہمارا پانی بند ہونا چاہیے، ہمارا کھانا پینا بند ہونا چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں ہمارے امام حسین ہے، ہمارے امام حسین ہے، اور پھر تمہارے امام حسین ہے، کہ جو امام حسین کس کا ہوا وہ کرو، پھر وہ بھی نہیں کرتے، لیکن دغا باز مسلمانوں کی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اتنا دھوکہ دغا بازی کرتے ہیں۔ مسلمانوں ہمارے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات نہیں کریں گے، رشتہ داری نہیں کریں گے۔ یقین جانو ایسے بیانات ہیں کہ میں اب یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتا، کبھی انشاءاللہ بیٹھو نجی مجلس کے اندر میں سارا ان کے سامنے کھول کے دکھاؤں کہ ابھی اب کیا کچھ یہ کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو معافی نہیں، اہل بیت کو معافی نہیں، ہماری مائیں ازواج مطہرات امہات المومنین کو معافی نہیں، ہم اپنی ماں کو گالی دینے والے کو معاف نہیں کرتے، اور جو امہات المومنین ہیں، نبیوں کی بیویاں ہیں اور ہماری مائیں ہیں،
ان کو جو غازی برا بھلا کہتا ہے ہم کیسے اس کو معاف کر سکتے ہیں؟ اس لیے آج سے عزم ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ جو صحابہ کا گستاخ ہیں ہم اس کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھیں گے، نہ ہم اس کے ساتھ کبھی کھانا کھائیں گے بیٹھ کے۔ من تشبہ بقوم